لکھا تھا کہ رسول اللہ نے حسن ابن علی کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور ارشاد فرمایا یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ بنو اسد کے ایک شخص نے کہا وہ یعنی حسن تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ۔ سیدنا مقدام نے یہ باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر ارشاد فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے یعنی معاویہ کو غصہ نہ دلا دوں اور ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے ناپسند ہو۔ اے معاویہ، اگر میں سچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا اور اگر جھوٹ بولوں تو میری تردید کر دینا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ کو سونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ کو ریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ کو درندوں کی کھالوں کے لباس کو پہننے اور ان پر قالین کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اے معاویہ یہ سب حرام اشیاء استعمال ہوتی ہوئی میں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے پتہ ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ سیدنا خالد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ نے سید مقدام کے لیے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انعام و اکرام کا حکم صادر کیا اور سیدنا مقدام نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں وہیں بانٹ دیا اور اسدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا سیدنا مقدام تو واقعی ایک سخی شخص ہیں جنہوں نے دل کھول کر دے دیا اور جو اسدی شخص ہیں وہ اپنا مال کو اچھی طرح سے سنبھالنے والا ہے۔ اسی حدیث کے ایک اور ترک ہے اس میں الفاظ ہیں کہ یہی لوگ جو ہیں کہ سیدنا مقدام جو ہیں وہ عمر بن اسود یہ لوگ سب حضرت معاویہ سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ حسن ابن علی کو فوت کر دے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت معاویہ نے بولا سامنے سے کیا تم حسن کی موت کو ایک مصیبت سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ، یہ نواسے رسول کی موت کو یہ مصیبت نہیں سمجھتے تھے کیونکہ بنو امیہ ہی تھی جنہوں نے زہر دے کے سیدنا حسن کو شہید کیا تھا ایک سازش کے تحت۔ اللہ اکبر۔ اس کے جو مسند احمد والا ترک ہے 23329 نمبر حدیث اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد، یہ دوسری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن برید تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرا والد سیدنا بریدہ حضرت معاویہ کے پاس ملنے گئے۔ حضرت معاویہ نے ہمیں فرشی نشست یعنی قالین پر بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا تو انہوں نے یعنی سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے اس مشروب کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اس کو پیا نہیں ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا اور جوانی کے ان دنوں میرے لیے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں ہوتی تھی۔ جو بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ یہ لوگ فتح مکہ کے وقت پہ اسلام لائے تھے، انہوں نے ایک عیش و عشرت کی زندگی گزاری بھی تھی، تو ایک دم سے جب اسلامک رول میں آئے، جب ان کے اوپر دوسرے لوگ حاکم تھے تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوا، اس لیے انہیں سیدنا عثمان کی شہادت کا کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، کیونکہ اگر لینا ہوتا تو یہ اپنے دور ملوکیت میں بھی کچھ کرتے اور قاتلین عثمان کو پکڑتے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا، الٹا یہ صرف اقتدار چاہتے تھے، یہ صرف کرسی چاہتے تھے، انہیں طاقت چاہیے تھی جو انہوں نے لی، اور طاقت میں آنے کے بعد انہوں نے ہر حرام کام انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ وہ بھی حرام کام کریں۔ یہاں پہ حدیثوں سے ہمیں معلوم ہے یہ خود بھی حرام پہنتے تھے، حرام کھاتے تھے، حرام پیتے تھے، لوگوں کو ناحق قتل کرتے تھے، لوگوں کو ناحق مال ہڑپ کرنے پہ ابھارتے تھے، لوگوں کو خود قتل کرواتے تھے۔ اس کے بعد یہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی موت کو یہ مصیبت نہیں سمجھتے تھے، خوشی کا سامان سمجھتے تھے، اور ان کے لیے پھر لوگ جھوٹی احادیث بناتے ہیں کہ یہ احادی و مہدی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارا تیسرا سب ٹاپک ختم ہو گیا، اب ہم چوتھے کی طرف پڑھتے ہیں۔ چوتھا ہے ہمارا چوتھے خلیفہ راشد یعنی سیدنا علی مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ شہادت علی سے لے کے اگلے 60 سالوں تک ممبروں سے، بنو امیہ کے ممبروں سے مولا علی پہ لعنت کی جاتی تھی، اعلانیہ لعنت،
لوگ بولتے ہیں نہیں ہوتی تھی، صرف تنقید کیا جاتا تھا، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. آگے میں بتاؤں گا کیوں جھوٹ بولتے ہیں. وہ صرف بنو امیہ اور امیر شام کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن میں حدیثوں سے ثابت کروں گا کہ لعنت کے الفاظ ہیں حضرت علی کے لیے ممبروں سے، اور ساتھ ساتھ حضرت علی کے فضائل. سب سے پہلے صحیح مسلم کی 6225 نمبر حدیث ہے. اب یہ ہے غدیر خم کی حدیث. اس کے 8 ترک ہیں میرے پاس، جو امپورٹنٹ ترک ہیں وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ کچھ تابعی تھے، وہ زید بن ارقم کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ زید آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے اور بہت ساتھ دیا ہے ان کا. زید بن ارقم وہی ہیں جن کا دارالارقم تھا، جہاں پہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. ان کے پاس گئے یہ تابعی، انہوں نے فرمایا کہ آپ تو بہت ہی قربت حاصل تھی آپ کو، تو ہمیں کوئی بات سنائیں. تو زید فرماتے ہیں کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ہر چیز تو یاد نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے ایک حدیث یاد ہے، وہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، وہ میں لفظ بہ لفظ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ 6225 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خم نامی جگہوں پہ آپ نے پڑاؤ کیا تھا. یہ حجۃ الوداع سے واپسی جا رہے تھے مدینہ شریف کی طرف، اور اس وقت یہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے. یہ فائنل ایک خطبہ سمجھ لیں، فائنل خطبات میں سے ایک ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 2 بھاری چیزیں، اس کو حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے. ثقلین کا مطلب ہوتا ہے 2 بھاری چیزیں، تو 2 بھاری چیزوں کا آگے ذکر آئے گا. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن حکیم ہے، جس میں سامان ہدایت ہے اور نور ہے. لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی. پھر فرمایا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. رسول اللہ نے 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ بتا چکے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کرنا ہے. وہ مولا علی کی جنگیں ہوں، وہ حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کرنا ہو زہر دے کے، یا وہ حسین ابن علی کو ان کے خاندان سمیت ان کا سر دھڑ سے الگ کر دینا ہو، ان کو قتل کر دینا ہو کربلا کے صحراؤں میں. خیر اب دیکھیں یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، یہاں ابھی تک سب کچھ ہو چکا تھا. تو یہ بات سن کر جو حسین تابعی تھے جو پہنچے تھے حضرت زید بن ارقم کے پاس، انہوں نے پوچھا، کیونکہ یہ بنو امیہ کا دور تھا، بنو امیہ میں فضائل اہل بیت اور فضائل علی سنانا ایک جرم تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ کیونکہ لعن طعن حضرت علی پہ تو لعنت ہوتی تھی، تو اس دور میں کوئی حضرت علی کے فضائل سنا دے تو وہ بہت تعجب کی بات تھی، بہت ہمت چاہیے ہوتی تھی یہ کرنے کے لیے، ورنہ آپ کو قتل کر دیا جاتا تھا. میں آگے بتاؤں گا صحابیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے اس وجہ سے. خیر حسین تابعی نے پوچھا کہ زید یہ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ آپ کی بیویاں اہل بیت میں بالکل شامل ہیں، لیکن یہاں جن اہل بیت کی بات ہو رہی ہے یہ وہ اہل بیت نہیں ہیں جن میں بیویاں شامل ہیں، ان میں بات ہو رہی ہے پنجتن پاک کی. تو سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ حرام کر دیا گیا ہے. حسین تابعی نے پوچھا وہ کون لوگ مراد ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم کا ایک اور ترک ہے، اس میں تھوڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں سیدنا زید بن ارقم کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو جاؤ میں اپنے بعد تم لوگوں کو 2 بھاری چیزوں کا، وہی 2 بھاری چیزیں اللہ کی کتاب اور اہل بیت. اس حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہے، کیا آپ کی بیویاں ان میں سے نہیں؟ تو زید بن ارقم نے فرمایا، نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک لمبا عرصہ تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے، تب وہ اپنے میکے اور خاوند میں لوٹ جاتی ہے، خاندان میں لوٹ جاتی ہے. آپ کے اہل بیت تو آپ کا اصل خاندان اور دودھ دیال والے رشتہ دار ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام تھا. یعنی آل امیہ کے دور میں فضائل علی سنانا اتنا مشکل کام تھا کہ ان تابعین کو یقین ہی نہیں
نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ پنجتن پاک کی اور جو خاندان رسول حقیقی خاندان رسول ہے ان کی بات کی جا رہی ہے. تو بار بار وہ جو تھے وہ زور ڈال رہے تھے کیا بیویاں اس اہل بیت میں شامل نہیں. تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے زید بن ارقم نے غصے میں فرمایا کہ بیویاں کیا ہیں, بیویوں کو تو اگر کوئی مرد طلاق دے دے کوئی مرد اپنی بیوی کو تو اس کا تو اس مرد سے تعلق ٹوٹ گیا, تو وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اہل بیت ان سے مراد ہے ان پہ صدقہ حرام ہے, آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل عباس. پھر اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ ایک بڑی یہ غدیر خم کی حدیث ہے, ایک اور ترکی سنن نسائی میں ہے 8478 نمبر حدیث. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ وہ صحابی ہیں جو 110 ہجری میں فوت ہوئے. یہ مطلب سب سے جو لانگسٹ ٹائم جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد جیا, جنہوں نے زندگی گزاری, وہ یہ تھے. 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے. سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اور ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. اس موقع پر کئی صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان کی ذات سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں. رسول اللہ نے جب یہ پوری حدیث سنا دی کہ دونوں بھاری چیزوں کا خیال رکھو, اس کے بعد رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی طرف طلب کیا اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی, سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی. اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جان پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں, یعنی ان کے آقا ہیں. اولا النبی اولا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ احزاب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر مولا علی کا ہاتھ اس طرح اپنے ہاتھوں میں لیا اور بلند کیا اور فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا دلی محبوب میں اس کا دلی محبوب علی, جس کا آقا میں اس کا آقا علی. مولا کے عربی میں بہت سے مطلب ہوتے ہیں, میں چاروں جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے مولا مددگار, وہ مولا صرف اللہ ہے, شرک پہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو مانگیں گے صرف اللہ پر, عبادت صرف اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ سے. تو وہ جو مولا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ مولا صرف اللہ کے لیے ہے. ایک مولا ہوتا ہے دلی محبوب, ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے. ایک تیسرا مولا ہوتا ہے آزاد کردہ غلام. شروع میں نے حدیث سنائی تھی جب میں خلافت راشدہ کا وقت بتا رہا تھا 30 سال, تو حضرت سفینہ یہ آپ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے, وہ مولا رسول اللہ تھے. جب ان کو لوگ مخاطب کرتے تو کہتے تھے کہ مولا رسول اللہ. زید بن حارثہ کو لوگ کہتے تھے مولا رسول اللہ, کیونکہ رسول اللہ نے اپنی شفقت و محبت کے تحت ان کو آزاد کر دیا تھا. تو آزاد کر دینے کے بعد جو آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں انہیں بھی مولا کہا جاتا ہے. اور چوتھا مولا کہتے ہیں آقا کو. آقا وہ جس کا آپ کی جان پر آپ سے زیادہ حق ہو. تو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر مولا جو ہیں, آقا جو ہیں, وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا آقا میں اس کا آقا علی. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ جو مولا سے مراد ہے وہ آقا کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت فرمائی. اس کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا ہاتھ پکڑے ہوئے, یا اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اور اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. پھر المستدرک الحاکم کی حدیث ہے 4628 نمبر حدیث. ایک منٹ, اوکے. المستدرک الحاکم کی حدیث ہے 4628 نمبر حدیث. سیدنا ابو ذر غفاری کے غلام سیدنا ابو ثابت تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, میں جنگ جمل میں سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں میں تھا, اور جب میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کو اپنے مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں وہی بات آئی جو لوگوں کو آیا کرتی ہے, یعنی وسوسہ اور شک پیدا ہوا کہ ایک طرف ہمارے خلیفہ راشد ہیں, دوسری طرف ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ ہیں, تو ہم کس طرف جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے وقت وہ شک مجھ سے دور فرما دیا. چنانچہ میں شرح صدر کے ساتھ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کی طرف سے لڑا. پھر فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ
کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں کھانے پینے کی گھر سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابو ذر غفاری کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ام سلمہ نے، خوش آمدید۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ نے فرمایا جب لوگ اپنی اپنی رائے کی پیروی کر رہے تھے تو اس وقت تمہارا کیا موقف تھا؟ میں نے عرض کیا، سورج ڈھلنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شک و شبہ زائل فرما دیا تو میں نے وہی موقف اختیار کیا، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، تم نے بہت ہی اچھا کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا تھا، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ یعنی حق مولا علی کا حق پر ہونا یہ رسول اللہ کی احادیث سے ثابت ہے، رسول اللہ اس کی پیشن گوئیاں کر کے گئے تھے اور رسول اللہ اس امت کو بتا کے گئے تھے کہ مولا علی حق پر ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ حوض کوثر کے دن رسول اللہ کے یہ تب تک الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ رسول اللہ کے پاس حوض کوثر کے دن مل نہ جائیں۔ اگلی حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3701 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 6222 نمبر حدیث۔ سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا سہل بن سعد السعدی نے خبر دی کہ رسول اللہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا، جب وہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ساری رات صحابہ کرام اس وقت تردد کرتے رہے کہ ان میں سے کس خوش نصیب کو وہ جھنڈا ملے گا، اور صبح کے وقت سبھی پر امید تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے گا، تو آپ نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہیں؟ آپ کو عرض کی گئی کہ انہیں سیدنا علی بن ابی طالب کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے بلوا کر ان کی دونوں آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، بس وہ یوں اچھے بھلے ہو گئے گویا کہ کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ آپ نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ اس پر سیدنا علی نے پوچھا، کیا میں ان دشمن سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے علی، اگر تمہاری دعوت و محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگی۔ اس کا ایک اور ترک بھی ہے، میں سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات میں ضمن عرض کر دوں کہ میرا کام جو میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں وہ آپ لوگ تک دعوت پہنچانا ہے۔ میں بہت شروع میں بھی وہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ قبول کروانا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میری وجہ سے آپ میں سے کسی ایک تک بھی اگر حق پہنچتا ہے اور آپ میں سے کوئی ایک بھی وہ حق قبول کر لیتا ہے تو میں سمجھوں گا میری یہ دعوت کامیاب ہو گئی۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایک شخص کو بھی کسی کی وجہ سے ہدایت ملنا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ جو ہیں اس وقت عرب میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے، ایسی ان کی ویلیو ہوا، ان کی ورتھ ہوا کرتی تھی۔ اس کا اگلا ترک ہے 6223 نمبر حدیث کہ یہ سارا واقعہ بیان ہوا۔ اس کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر یہ سب سننے کے بعد رسول اللہ نے خطاب فرما دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ زندگی میں صرف اسی دن مجھے قیامت کی تمنا ہوئی تھی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مصداق بن جاؤں، یہ بشارت مجھے مل جائے، کیونکہ چھوٹی بشارت تو نہیں ہے کہ یہ تو سب کلیم کر سکتے ہیں ہم رسول اللہ اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول اللہ کا کسی سے محبت کرنا یہ ایک شرف کی بات تھی۔ تو سیدنا عمر چاہتے تھے کہ شرف مجھے حاصل ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں نہ کبھی نہ اس کے بعد مجھے کبھی اقتدار کی حسد نہیں ہوئی، کبھی تمنا نہیں ہوئی، لیکن یہ واحد موقع تھا جب مجھے تمنا تھی کہ یہ مجھے مل جائے۔ ساری رات میں نے یہ حضرت عمر فرما رہے ساری رات میں نے اسی امید میں گزاری کہ مجھے اس قیادت کے لیے بلایا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے سیدنا علی کو بلایا اور انہیں جھنڈا عطا کیا اور ارشاد فرمایا، سیدھے روانہ ہو جاؤ اور یکسو رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ سیدنا علی روانہ ہوئے، تھوڑی دیر بعد رکے اور واپس مڑے، بغیر بلند آواز سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے رسول میں کس مقصد کی طرح لڑائی کروں اور یہ آگے؟ تو دیکھیں ہمیں اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے انہوں نے سیدنا علی پر رشک فرمایا، وہ چاہتے تھے کہ یہ مرتبہ جو ہے وہ انہیں حاصل ہو، لیکن یہ صحیح احادیث ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں جھوٹی احادیث بتائی جاتی ہیں، کیونکہ اہل سنت میں
نازبیت اتنی زیادہ مل چکی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کے فضائل سنتے وقت کسی کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کو کوئی کان کھڑے نہیں ہوتے، سب بہت، اگر کوئی ضعیف حدیث بھی سنا دینا تو ہم قبول کر لیتے ہیں بغیر پوچھے کہ کہاں سے سنا رہے ہو، کہاں لکھی ہے، نہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ جہاں مولا علی کی بات آ جائے، مولا علی کی فضائل آ جائیں تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں یہ کہیں رافضی تو نہیں ہے جو ہمارے بیچ بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ ہم نے محبت صحابہ کرام میں غلوف کرتے ہوئے اہل بیت کو چھوڑ دیا، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اور اہل تشیع نے محبت اہل بیت میں غلوف کر کے صحابیوں کو چھوڑ دیا، اور دونوں ہی ایک ایکسٹریم پہ ہیں، رافضی بھی نازبی بھی، کیونکہ مولا علی کے خلاف بننا، ان کے خلاف بکواسیات کرنا، ان کا بغض دل میں رکھنا بہت نقصان دہ ہے، وہ میں آگے حدیث سے بتاؤں گا، میں ابھی مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہ رہا اس کا۔ اور صحابہ کی توہین کرنا یہ بھی ایک گناہ کا شرف ہے، کسی جو شخص مر چکے ہیں ان کی توہین کرنا یہ بھی ایک بہت گناہ کی بات ہے، لیکن مولا علی کی توہین کرنا زیادہ گناہ کی بات ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا کیسے۔ تو یہاں دیکھیں ہمیں ایک حدیث سنائی جاتی ہے جھوٹی کہ سیدنا عمر جو ہے وہ سیدنا ابو بکر پہ، یہ ضعیف موضوع میں لمن گھڑت روایت ہے کہ سیدنا عمر جو رش کیا کرتے تھے سیدنا ابو بکر پہ، کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آسمان میں ستاروں کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں وہ ہیں، اور جو غار میں ایک رات گزاری تھی اس کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں اپنی ساری نیکیاں اس غار کی ایک رات والی نیکیوں سے ایکسچینج کرنا کا موقع ملے تو میں کر لوں گا۔ یہ جھوٹی من گھڑت روایت ہے، اور جو صحیح روایت تھی جہاں پہ اصل میں حضرت عمر کسی سے رشک فرما رہے ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں گئی۔ یہ بغض اہل بیت میں، بغض علی میں ہمیں نہیں سنایا گیا، اور ہمارے دلوں میں ایک ایسا، ہمارے دلوں میں دماغ میں ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کر دیا گیا ہے، ایک ایسا تصور قائم کر دیا گیا کہ اہل بیت صرف شیعوں کے ہیں، حسین صرف شیعوں کے ہیں، حسن صرف شیعوں کے ہیں، علی صرف شیعہ کے ہیں، جبکہ علی تو ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسن ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ہمارے ہیں۔ میں اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا فرقے سے، میں اہل تشیع سے تعلق نہیں رکھتا فرقے سے، لیکن میں اہل سنت کا منہج مانتا ہوں، اس منہج کے مطابق کسی بھی چیز کو دیکھتا ہوں اور مانتا ہوں، لیکن میں فرقہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں مسلم ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو صرف مسلم ہی کہوں۔ اگلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، 6218 نمبر حدیث اور 6217 نمبر حدیث، دونوں اس کے طرق ساتھ ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں براہ راست یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص سے سنوں، چنانچہ میں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے ملا اور انہیں اس طرح کی حدیث سنائی جو میں نے ان کے بیٹے سیدنا عامر بن سعد تابعی رحمہ اللہ سے سنی تھی۔ اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، ہاں میں نے رسول اللہ سے اسی طرح سنا تھا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آل امیہ میں فضائل علی سنانا کتنا مشکل کام تھا۔ تو یہ بات سن کے سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ کہتے کہ میں نے پھر دوبارہ تاکیداً پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے یہ بات رسول اللہ سے خود سنی تھی، جیسے سعد سے پوچھا۔ یہ بات سن کر سعد کو غصہ آ گیا، کیونکہ میں نے ویسے بتایا ملوکیت معاویہ میں فضائل علی بیان کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جب ایک شخص پہ منبر سے لعنت ہو رہی ہو، اس شخص کے فضائل بیان کرنا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سعد نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں پر رکھ فرمائیں اور فرمایا، ہاں ورنہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے دونوں کان ہی بہرے ہو جائیں۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث 6261 نمبر حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ایک صبح گھر سے نکلے اور آپ نے منکش اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس دوران سیدنا حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا حسین بن علی آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر رسول اللہ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اسے آیت تطہیرہ کہتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ یہ قرآن کے کانٹیکس میں اگر آپ پڑھیں تو یہ آیت جو ہے وہ ازواج مطہرات کے متعلق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ کانٹیکس پڑھیں گے قرآن کا، سورہ احزاب آیت نمبر 29 آنورڈس پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن وہی آیت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کرنے کے لیے میرے اہل بیت، حقیقی اہل بیت کون ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک جسے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ
علی ابن ابی طالب، فاطمہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدنا حسین، ان پانچوں کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی چادر میں لپیٹا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے ناپاکی دور کر دے۔ ایسے وہ کالی کملی جو ہے وہ اسی سے ڈرائیو ہوا ہے کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ کالی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اگلی حدیث ہے 6488 نمبر حدیث صحیح مسلم کی۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، تو جذبات میں رہ کر سیدنا خالد بن ولید نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو، کیونکہ اب تم بعد میں اسلام لانے والوں میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ بھی ان پہلے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مد یعنی تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پا سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا، جن لوگوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا تو ان لوگوں نے تو مارے کھائی بھی تھی نا اسلام قبول کا، وہاں اس وقت اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا، اس وقت آپ کو مارے کھانی پڑتی تھیں، آپ کو ابو جہل جیسے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا تھا، آپ کو جانیں دینی پڑتی تھیں۔ کیا ہمیں نہیں پتہ حضرت عمار کے والد و والدہ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں ان کو کس طرح قتل کیا گیا تھا صرف اسلام لانے کی وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جب بعد میں اسلام لائے ہو، کیونکہ خالد بن ولید جو ہے وہ 6 صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں اسلام لائے تھے، اور باقی یہ خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے سیف اللہ کی، ان کا آسن کریں گے تم میرے صحابیوں کو گالی مت دو، تو کیا خالد بن ولید صحابی نہیں ہیں؟ لیکن آسن میں مراد وہ صحابی جو ابتدائی دور میں اسلام لائے، جنہوں نے مشکلیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے تو گولڈن پیریڈ دیکھا ہے نا اسلام کا، جو 6 ہجری کے بعد تو مسلمان جو ہیں وہ عروج پہ گئے، اسلام کا عروج تھا اس وقت، کیونکہ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے کونکر کرنا شروع کیا ہے جگہوں کو۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہ کفار کے ساتھ آخری جنگ تھی، ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، پھر فتح مکہ ہو گیا، پھر رومن امپائر سے لڑ پڑے، پھر یہودیوں سے خیبر میں لڑ پڑے، تو مسلمان تو فتح یاب ہی ہو رہے تھے، پھر موقع میں رومن امپائر کو مسلمان جو ہیں ہلا کر آ چکے تھے، تو ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کا گولڈن پیریڈ تھا، انہوں نے کوئی تکلیفیں اس طرح نہیں دیکھی جو ابتدائی دور کے مسلمانوں نے دیکھی۔ تو آپ وسلم یہاں کلیئر کر رہے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو وہ ایک مد تک نہیں پہنچ سکتے۔ مد کہتے ہیں 600 گرام اس کے کس کے 600 گرام ہے گندم کے 600 گرام کا، اگر کوئی پرانا صحابی 600 گرام گندم بھی خیرات کرے نا اس کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت ان لوگوں کے جو بعد میں اسلام لائیں وہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دیں اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک صحابی پہ لعنت کرنا، وہ بھی سابق الاولون صحابیوں پہ لعنت کرنا کتنا گناہ کا کام ہے، حرام ہے۔ آپ نے کتنا غصہ فرمایا۔ اگلی حدیث 1393 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مردہ لوگوں کو گالی مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو اچھا یا برا اس دنیا میں بویا عالم برزخ میں اس کی جزا یا سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ ہے صحیح بخاری 1393 نمبر حدیث۔ اسی حدیث کے تحت ہم کسی بھی مردہ کو گالی دینے کے، اس پہ لعن طعن کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ جو رافضی جو ہیں وہ جو کیا کرتے ہیں، رافضی جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر و عمر، جو غالی رافضی ہیں وہ سیدنا ابو بکر و عمر پہ بھی لعن طعن کے قائل ہیں، سیدہ عائشہ پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو غالی رافضی نہیں ہیں، تھوڑے کم لیول کے رافضی ہیں، وہ امیر معاویہ کو امیر شام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو مر گیا وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا، اس نے جو اعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کی جزا یا سزا اس کو دے چکا ہے، اس کے ساتھ برزخی معاملات ہو رہے ہیں۔ تو آپ ان کی غلطیاں واضح کریں۔ میں نے پھر بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی، مولا علی کا بھی خطبہ ہے جب انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو، معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہوئے سنا، تو مولا علی نے فرمایا کہ انہیں گالیاں مت دو، انہیں گالیاں مت دو، بلکہ ان کی غلطیاں واضح طور پر بیان کرو۔ تو آپ شیعان علی بنے پولیٹیکل ٹرمز میں اور ان کی غلطیاں بیان دیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کو گالیاں دیں، خود بھی گناہ کا مرتکب ہوں، خود بھی گناہ کمائیں اور ان کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، نہ ان پہ لعنت کریں نہ کسی اور پہ۔ اگلی حدیث ہے صحیح مسلم کی 6229 نمبر حدیث۔ اب دیکھیں جب گالیوں کا عربی میں الفاظ آتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں سب و شتم۔ سب و شتم کو یہاں پہ مولویوں نے بنو امیہ کو بچانے کے لیے اور امیر شام کو بچانے کے لیے اس کا ترجمہ کر دیا ہے تنقید، جبکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ گالی دینا۔ لیکن اب میں اس حدیث سے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ واضح ہو جائے گا کہ وہاں
حضرت علی پہ لعنت کی جاتی تھی. میں اس کو سنا سکتا ہوں لیکن میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنا چاہ رہا ہوں, تو ورڈ بائی ورڈ سنیں. سیدنا سہیل بن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا والی بنا کر بھیجا ہے. میں نے پچھلی بار بتایا تھا مروان کون ہے. مروان تھا حضرت عثمان کا داماد, جس وجہ سے عثمان شہید بھی ہوئے. اس کے باپ کو مروان بن حکم جو باپ تھا مروان کا, اس کو رسول اللہ نے مدینہ سے ایکسپیل کر دیا تھا اور پھر اس کو واپس نہیں آنے دیا تھا. پھر حضرت ابو بکر نے بھی ان دونوں کو, مروان کو اور اس کے باپ کو, واپس مدینہ میں نہیں آنے دیا تھا. پھر عمر نے بھی نہیں آنے دیا تھا. لیکن پھر حضرت عثمان کی خلافت میں, کیونکہ وہ کمزور تھے اس معاملے میں, رشتہ داروں کے معاملے میں, تو کیونکہ وہ رشتہ دار تھے تو وہ اپنے دور خلافت میں انہیں واپس مدینہ میں لے آئے تھے. خیر, سیدنا سہیل بن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا والی بنا کر بھیجا گیا. اس گورنر سیدنا سہیل بن سعد الساعدی کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی کو گالی دے. سب و ستم کے الفاظ ہیں لیکن یہاں پہ ترجمہ مولوی نے کر دیا تنقید کرے, نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا سہیل نے صاف انکار فرما دیا. پھر اس انکار پر اس گورنر نے کہا کہ چلو کم از کم اتنا ہی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ابو تراب پر لعنت کرے. صحیح مسلم 6229 میں الفاظ ہیں لعن اللہ ابا التراب, لعن اللہ ابا التراب, یعنی لعنت ہو مٹی والے پر. ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا. تو ان کو لگتا تھا کہ یہ حقیرانہ نام ہے ابو تراب مولا علی کا. تو اس کی بات پہ سیدنا سہیل نے فرمایا, نے کہکا لگایا سیدنا سہیل بن سعد الساعدی نے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تم حقیرانہ انداز میں تم کہہ رہے ہو ابو تراب مٹی والا, تمہیں لگتا ہے یہ کیا حقارت ثابت کرتی ہے. بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا علی کو ابو تراب سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب ہی نہ تھا. حضرت علی کی جو اصلی کنیت تھی وہ تھی ابو الحسن, کیونکہ وہ امام حسن کے پہلے بیٹے تھے, تو ابو الحسن ان کی کنیت تھی. لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو گئی میاں بیوی ہونے کے ناطے. تو سیدنا علی جو ہیں روٹ کر وہ گھر سے چلے گئے, گھر سے باہر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا چچا کا لڑکا کدھر ہے. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا پتہ نہیں, وہ غصے میں کہیں باہر گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بولا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ. یہ نہیں بولا کہ بلا کر آؤ, بولا جاؤ دیکھ کر آؤ علی کہاں ہیں. اور صحابی نے جا کے دیکھا تو مسجد نبوی میں مٹی میں پڑے ہوئے تھے حضرت علی. تو صحابی نے, کیونکہ ان کو صرف اتنا حکم تھا کہ دیکھ کر آؤ, تو وہ انہوں نے دیکھ کر آ کے رسول اللہ کو خبردار کر دیا. رسول اللہ پہ خود گئے, رسول اللہ نے پروٹوکول دیا, رسول اللہ نے اپنے پاؤں سے حضرت علی کو ہلایا اور ان کے اوپر سے مٹی صاف کی, ہو کیا اے ابو تراب, اے ابو تراب. اس طرح حضرت علی کا نام ابو تراب پڑا تھا, مٹی والا. اور آپ حضرت علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی. ابو الحسن سے انہوں نے اپنا نام ابو تراب کر لیا رسول اللہ کی محبت میں. اور آل امیہ اور بنو مروان کو لگتا تھا یہ حقیرانہ نام ہے کوئی, اور وہ مذاق اڑانے نکلے کہہ رہے تھے کہ تم سب اتنا کہہ دو کہ لعن اللہ ابا التراب. یہی پوری حدیث کی خیر میں نے سنا دی. پھر صحیح مسلم میں 6220